Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، رمضان کا دوسرا عشرہ بھی اب جانے کی اجازت چاہتا ہے اور ہم 3 دن میں تیسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. رمضان میں ہر سال میری کوشش ہوتی ہے کہ دین اسلام کے جو ستون ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی اہم ترین، ان پر بات ہو جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی اور کلیدی چیزیں کیا ہیں. تو ہم نے کبیرہ گناہوں پر بات کی تھی، پھر اس میں زبان کے گناہوں پر خاص بات کی تھی پچھلے ہفتے، کیونکہ روزے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ کرنا اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ایک اہم بات اور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان امت اور مسلمان معاشرہ بنایا ہے. ہم اکیلے نہیں رہتے، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ایک ریاست اسلامیہ کی، ایک حکومت اسلامیہ کی بنیاد رکھی، مکہ میں تو حکومت نہیں تھی، مدینہ میں حکومت کی بنیاد رکھی، تو آپ نے اس میں پھر یہ بتایا اور کر کے دکھایا کہ ایک مثالی مسلمان معاشرہ، مسلم سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے. چنانچہ پہلا کام آپ نے جو کیا وہ انصار اور مہاجرین میں اخوت فرمائی. اور مسئلہ یہ تھا کہ مہاجرین آئے تھے مکہ سے بہت زیادہ، اور اب وہ بغیر گھر کے آئے تھے تو ان کو گھر کہاں دیے جاتے، حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے کہ حکومت ان کو گھر دیتی. تو اللہ کے نبی نے ہر انصاری بھائی کو، ہر مہاجر بھائی سے بھائی بنایا، اور آپ 2 آدمیوں کو ساتھ بٹھاتے تھے، ایک مکے والا ایک مدینے والا، اور ان کو کہتے تھے کونوا اخوین فی اللہ، تم دونوں اللہ کے لیے بھائی بھائی ہو جاؤ. اور اس زمانے میں بھائی بھائی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ خوشی غمی میں ہر چیز میں ساتھ ہو. اور مدینہ والوں نے مکہ والوں کو کہا کہ ہماری 2 زمینیں، ایک زمین تم لے لو. یہاں تک عبد الرحمن بن عوف کو آفر کی ایک صحابی نے، حضرت سعید نے، حضرت اسید نے، کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، تمہیں جو اچھی لگتی ہے میں اس کو طلاق دے دوں. یہ دنیا حیران ہے کہ ایسی بات کون کرے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ تمہارے گھر اور مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں خود محنت کروں. اور محنت کی. تو یہ آپ نے معاشرہ بنایا کہ آپس کی محبت، اور یہ ان دنیا کی محبتوں اور یہاں تک کہ نسبی بھائی کے تعلق سے بھی عالی بات تھی کہ اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر 2 لوگوں کو بھائی بنانا اور بھائی بنا کے ایک باکمال مسلم معاشرہ بنانا. اور انہوں نے بھائی کر کے دکھایا، صرف نام کا بھائی نہیں بنایا بلکہ غریب، بے یار و مددگار پردیس لوگوں کو اپنے ملکوں میں جگہ دے کر بسایا اور اپنا بنایا. باوجود ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کا منافق ٹولہ وہ ہر کسی موقع پر بہانہ ڈھونڈ کے کہتے تھے ہاں یہ مکہ والے ایسے، یہ ہمارے گھر میں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس طرح. لیکن انصار صحابہ نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب اسلام کو کچھ کشائش مل گئی تو آپ نے کشادگی آ گئی، کچھ مال آنے لگ گیا. آپ نے انصار کو کہا انصار تم نے مہاجرین کی بڑی مدد کی، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے اپنا سب کچھ کھول کے دے دیا، اپنے آدھے گھر ہمیں دے دیے، ہمیں بسائے. کون کرتا ہے دنیا میں آج؟ آپ کے کراچی میں تو مہمان 1 دن کے لیے آ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بولتے جاؤ گے کب حضرت. تو وہ اتنے سالوں سال کسی کو اپنا بنا کے رکھنا بڑی بات ہے. تو آپ نے کہا انصار میرا دل کرتا ہے اسلام کے پاس مال آ گیا ہے تو میں تمہیں کچھ دے دوں. تو
تو انصار نے کہا پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیں۔ یہ اظہار کی صفت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور دنیا نے دیکھا کہ اس مثالی معاشرے نے پھر کیا کمال کیا۔ پوری دنیا نے ان کے آگے گھٹنے ٹیکے، پوری دنیا کی حکومتیں ان کے آگے زیر ہوئیں، پوری دنیا کے دل ان کے آگے جھک گئے۔ صحابہ کرام نے فلسطین کے قریب ایک علاقہ یہ فتح کیا، وہاں یہودی زیادہ رہتے تھے، یہودی اور عیسائی، اور صحابہ وہاں رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کو مصر کی طرف، شام کی طرف فوجوں کی ضرورت پڑ گئی، تو حضرت عمر نے اپنے یہاں والوں کو بولا بھائی تم یہاں سے نکلو، یہ شہر خالی کرو اور تم وہاں پہنچو، ہمارے پاس فوج نہیں ہے۔ تو وہ شہر چھوڑ کے جانے لگے، تو عیسائی اور یہودی وہ رو رو کر کہنے لگے تم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہاری جیسا عدل کا نظام، محبت کا نظام ہمیں تو کہیں دیکھا نہیں آج تک۔ ہم پر تو ہمارے عیسائی بادشاہ حکومت کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، ہمارا مال کتنے بہانوں سے لے لیتے تھے۔ یہ صحابہ کی صفات تھی جو آئیڈیل مسلم معاشرہ پیدا کیا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج ہم معاشرہ نہیں ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم ایک بھیڑ ہیں۔ جس طرح بس میں بہت سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیسٹینیشنز الگ الگ ہوتی ہیں، وہ گروپ نہیں ہوتا، وہ ٹیم نہیں ہوتی، وہ بھیڑ ہوتی ہے۔ ہم بھیڑ ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت کیا ہے، ہم مسجد میں آ کر بھی بھیڑ ہوتے ہیں، ہم معاشرہ نہیں ہوتے۔ 10 سال ساتھ نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کے گھر کے حالات کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کا نام نہیں جانتے، بس یہ آئے نماز پڑھی چلے گئے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ مسجد کے جہاں اور فائدے ہیں، کیوں اللہ گھر میں بھی نماز کہہ سکتا تھا، گھر میں بھی کہہ سکتا تھا، گھر میں پڑھ سکتے تھے ہم اپنی نماز، کیوں اللہ مسجد بلاتے ہیں؟ اور کیوں مسجد کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد کی نماز سے کھلے منافق کے علاوہ کوئی اور پیچھے نہیں رہتا تھا۔ جو چھپے ہوئے منافق تھے وہ بھی مسجد آتے تھے، کہ واضح علامت تھی کہ جو مسجد نہیں آتا وہ کھلا ہوا منافق ہے، کھلا ہوا۔ تو کیوں مسجد کی اتنی اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی، مسجد میں کوئی ایک آدمی اگر ایک دن کوئی صحابی نہ آئے، آپ کان یتفقد اہلہ، آپ اپنے ساتھیوں کا خیال پوچھتے بھائی فلاں کیوں نہیں آیا، وہ کہتے جی بیمار ہے، تو آپ اس کے گھر چلے جاتے تھے عیادت کے لیے۔ اور گھر جانے میں دو باتیں ہیں، اگر بیمار ہوگا تو واقعی عیادت ہو جائے گی، اگر بیمار نہیں ہوگا تو سمجھ آ جائے گی اور وہ بھی شرمسار ہو جائے گا کہ بھائی تو پوچھنے آ گیا مجھے۔ اور یہ ہمارے اسلامی معاشروں میں کتنے 100 سال یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک آدمی، ایک نمازی اگر مسجد میں نہیں آ رہا، ایک دن نہیں آیا، تو سارے اس کے گھر پہنچ جاتے تھے محلے والے، بھائی خیریت تو ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ مسجد نظر نہیں آ رہے، مسلمان اور مچھلی اور پانی میں نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک پیارا معاشرہ بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنی اللہ نے اپنے نبی کے اندر جو بنیادی صفت ڈالی ہے وہ رحمت کی ڈالی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فبرحمۃ من اللہ لنت لہم۔ اللہ کہہ رہے میرے نبی یہ تو میری رحمت ہو گئی کہ آپ نرم ہو گئے ان لوگوں کے لیے، آپ نرم ہو گئے، آپ کو اللہ نے نرم کر دیا ساری مخلوق کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان والے اور سخت دل والے ہوتے یہ تو سارے بھاگ جاتے۔ لیڈرشپ کی صفات بتائیں کہ ہر مسلمان لیڈر ہے، اور لیڈر ہونے کے لیے دلوں کو ملانا ضروری ہے، معاف کرنا ضروری ہے۔ تو میرے نبی آپ نرم ہو گئے، آپ سخت زبان نہیں ہیں، اب آپ کیا کریں؟ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، معاف کیا کریں۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی صحابی غلطی کرے تو اس کو ڈانٹا کرے، اس کی اصلاح کیا کرے، اس کو سیدھا کیا کرے، نہیں، فَاعْفُوا عَنْهُمْ۔ نبی ہیں، استاد ہیں، آپ کا کام ہے سیدھا کرنا، نہیں، معاف کریں، بس یہ معافی سے صحیح ہو جائیں گے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، معاف کریں، اور صرف خود معاف نہیں کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے بھی اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کے لیے معافیاں مانگے، دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ سارے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے دل جوڑنے کے لیے، محبت بنانے کے لیے ان کو اپنے مشوروں میں شریک کیا کریں۔ اب آپ مجھے بتائیے، رسول اللہ کو مشورے کی ضرورت ہے؟ جس پر وحی آتی ہے، وحی میں 1% بھی غلطی کا امکان نہیں ہے، اس کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مشورہ اس لیے تاکہ دل جڑ جائیں اور امت کے لیے سبق ہو جائے کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے، کمیونٹی کیسے بنتی ہے، مسلم امہ کیسے بنتی ہے۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں جس بات کو فیصلہ ہو جائے اس پر عمل کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ رحمت اور شفقت ایسی صفت ہے جو مسلمان کے ڈی این اے میں شامل ہے، مسلمان ہو اور بد اخلاق ہو ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایکون المسلم جبانا، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے مسلمان ہو جھوٹا ہو۔ لا يدخل الجنت قطات، آپ نے کہا کہ چغلیاں کرنے والا مسلمان، معاشرے کی چغلی کیا ہوتی ہے؟ معاشرے کو توڑنا، فساد پھیلانے کے لیے باتیں کرنا، اس کی بات ادھر لگائی بجائی کرنا، جو ایک زمانے میں عورتوں کا کام ہوا کرتا تھا آج کل مرد بھی بہت شوق سے کرتے ہیں، نہیں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا لا يدخل لا يؤمن واللہ لا يؤمن واللہ لا يؤمن واللہ لا يؤمن، اللہ کی قسم مسلمان نہیں، اللہ کی قسم مسلمان نہیں، اللہ کی قسم مسلمان نہیں۔ صحابہ اتنا ڈر گئے کہ ساری زندگی اللہ کے نبی نے ایسے کسی کو نہیں کہا۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ بھی کوئی بے نمازی کو کہہ رہے ہیں، سود خور کو کہہ رہے ہیں، زانی کو کہہ رہے ہیں، شرابی کو کہہ رہے ہیں، تو کہا من یا رسول اللہ، کون؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ میں محمد 3 مرتبہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے اتنا بتایا پڑوسی کے بارے میں، اتنا، جب جبریل آتے پڑوسی کا حق، پڑوسی کا حق، پڑوسی کا حق، کہ مجھے خیال ہوا کہ اب جبریل آئیں گے اور وہ یہ بولیں گے کہ پڑوسی تمہارے مال میں وارث بھی ہے، جیسے بیٹے اور بھائی وارث ہوتے ہیں ایسے ہر چیز کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من خیر الناس، دنیا میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ بولو گے نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا آدمی وہ ہے جس کا پڑوسی کہہ دے اچھا آدمی، وہ اچھا آدمی، کیونکہ پڑوسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ کی تعمیر ادھر جا رہی ہے، 4 فٹ ادھر ہو رہے ہیں، 4 فٹ ادھر ہو رہے ہیں، گاڑی سامنے کھڑے ہو رہی ہے، پانی سامنے گر رہا ہے، آواز آ رہی ہے، آپس کا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو پتہ لگے گا اخلاق کیسے ہیں۔ اس میرا حق تھوڑا سا مارا جاتا ہے تو میں انسان سے حیوان بن جاتا ہوں یا میں معاف کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی کا اسوہ اپناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی ہمیں امت بنا کے گئے تھے، ہم آج امت نہیں اس لیے مار کھا رہے ہیں۔ پورا قرآن حدیث یہ بتاتا ہے امریکہ کا قصور نہیں ہوتا، یہودی بعد میں سازش ان کی کارگر ہوتی ہے، نقصان پہنچانے والے بعد میں نقصان پہنچاتے ہیں، پہلے ہم اندر سے ٹوٹتے ہیں۔ اگر ہم جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم کسی کی سازش ہم پر کام نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں سازشیں نہیں کرتے تھے یہودی، بنو نذیر نے نہیں کی، بنو قریظہ نے نہیں کی، بنو قینقاع نے نہیں کی، خیبر والوں نے نہیں کی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بڑی بڑی سازشیں کی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مسلمان معاشرہ بنا ہوا تھا، آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بتاؤں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے پیارا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ الموطؤون اعناقا، جس کی گردن روندی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی اس کو برا بھلا کہے وہ چپ کر جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے، پی لیتا ہے، معاف کر لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور زخم کھائے جاتا ہے، برداشت کیے جاتا ہے، قدم آگے بڑھائے جاتا ہے، کہہ دے کہ اور ستائے جا، کہتا ہے اسپنج بن جاتا ہے، صبر۔ تو بھئی یہ اخلاق ہمارے اندر سے رخصت ہو گئے۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ جو مسلمان معاشرے کی بانڈ ہے، جو مسلمان معاشرے کا سیمنٹ ہے، جو ہم جو ٹوٹے ہوئے اینٹیں ہیں، ٹوٹے ہوئے پتھروں کو ملاتا ہے، یہ اخلاق ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ ہر عمل میں اخلاق کی ضرورت ہے۔ وہ نمازی جو 20-40 سال سے نماز پڑھتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، لیکن جس سے ذرا سا کام ہو اس کو ڈانٹ دیتا ہے، سخت جملہ بولتا ہے، غصے ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑا کمزور ہے، کیونکہ اس کے اخلاق خراب ہیں۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میں بتاؤں اچھے اخلاق والا کون ہے؟ اچھے اخلاق والا اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ سے پوچھا اچھا انسان کون ہے؟ آپ نے کہا میں بتاؤں اچھا انسان کون ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی، اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے،
گھر جا کے دیکھو، باہر تو دوستوں میں واہ واہ ہاں ہاں ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، گھر میں داخل ہوا جلاد، گھر میں داخل ہوا بچے بھی ڈر رہے ہیں، بیوی بھی ڈر رہی ہے کہ میاں صاحب کی مرضی میں ذرا سی کوئی مسئلہ آ گئی، میاں صاحب نے تو اپنی مردانگی کو ظاہر کرنا ہے، میں تو مرد ہوں، اور گھر کو سر پہ اٹھا لینا ہے اور غصے شروع کر دینے ہیں اور مار دھاڑ شروع کر دینی ہے۔ یہ کیسا مرد ہے؟ اللہ کے نبی میں بتاؤں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بڑا اچھے اخلاق والا ہے۔ وہاں پتہ لگتا ہے جہاں آدمی کو غصہ کرنے کی طاقت ہے، مجھے تو آپ مار نہیں سکتے نا، کیونکہ میرے بھی ہاتھ ہیں آپ کے بھی ہاتھ ہیں، لیکن بیوی تو کمزور ہوتی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اپنے والدین کا گھر بیچاری چھوڑ کے آئی ہوتی ہے، اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، صبر کرنا چاہتی ہے کہ میں نے زیادہ بولا یہ پتہ نہیں یہ کوئی طلاق نہ دے دے مجھے، وہ بیچاری برداشت کرتی ہے۔ وہاں آپ کو پوری طاقت ہوتی ہے، اب جو بولنا چاہو بولو۔ یہاں پتہ لگتا ہے کہ انسان اندر سے کیا ہے، انسان ہے کہ بھیڑیا ہے۔ جب مظلوم پر ہاتھ چلتا ہو اور آدمی ہاتھ روک لے، اللہ کے نبی اعظم اخلاق، تو بھائی آپ نے جو معاشرہ بنایا میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اخلاق پر بنایا، اور یہ اخلاق کا سیمنٹ ختم ہو گئے، ہم ٹوٹی ہوئی پتھر ہو گئے، ہم بکھری ہوئی بھیڑیں ہو گئی ہیں، اور جو بھیڑیا دنیا سے آتا ہے جس طرح چاہتا ہے ہمیں اچکتا ہے، ہمیں کھاتا ہے، اور مسلمان امت کا پوری دنیا میں مذاق بنتا ہے۔ یہ مذاق ہماری وجہ سے بنتا ہے، دنیا کی وجہ سے نہیں بنتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ خدا نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی، نہ ہو خیال آپ جسے اپنی حالت بدلنے کا۔ ہمارا مسئلہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ امریکہ کی سازش ہے، حکومت خراب ہے، اپوزیشن خراب ہے، مولوی خراب ہے، یہودی ہے، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں بما کسبت ایدی الناس، میرے ہاتھوں کی کمائی نے دنیا آخرت کو برباد کیا ہے۔ زمین میں فساد اور کرپشن اور گناہ اور اللہ کے عذاب، یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ میں صحیح ہو جاؤں، اللہ سب کو موافق کر دے گا، اللہ میری ڈھال بن جائے گا، اللہ میری حفاظت کرے گا، میں اللہ کو ہو جاؤں اللہ میرا ہو جائے گا، میں نہیں ہوں۔ آج مومن ہم سب نے مل کر اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو حکومت بھی خراب آتی ہے، نااہل آتی ہے، بددیانتیں حکومتیں آتی ہیں، غیروں کے اشاروں پہ چلنے والی حکومتیں آتی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ہمارا معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، اکانومی خراب ہوتی ہے، سیکیورٹی خراب ہوتی ہے، اور بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائش آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ساری باتیں بتا کے رکھی ہیں۔ سود کھاؤ گے تو یہ عذاب آئے گا، بے حیائی کرو گے یہ عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ غیروں سے تمہارے دل کی ہیبت نکال دے گا، جھوٹ بولو گے یہ عذاب آئے گا، اور دھوکہ دو گے، بازاروں میں کمیاں کرو گے، اللہ آسمان کی بارشیں روک دے گا۔ یہ سارا حدیثوں میں آیا ہوا ہے، ہم ماننے والے بن جائیں۔ تو بھائی اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سیکھنی۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کا مطلب زبان کا میٹھا بول نہیں ہے صرف، یہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اخلاق کا مطلب صرف یہاں بھائی کیا آ رہے ٹھیک ہے، یہ نہیں۔ اخلاق دل کی صفت ہے کہ انسان دل میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے کمتر انسان سمجھے، متواضع سمجھے، چھوٹا سمجھے، اللہ کا حقیر بندہ سمجھے، دل میں نرم ہو، دوسرے مسلمان بلکہ انسانوں کی عزت ہو، اس کے اندر تواضع ہو، اس کے اندر محبت ہو، دوسروں کا کینہ نہ ہو، دوسروں کا بغض نہ ہو، حسد کی آگ نہ بھڑکتی ہو، یہ اندر بہادری ہو، سخاوت ہو، نرمی ہو، پیار ہو، یہ ہے۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دعا یاد کرایا کرتے تھے، آپ بھی یاد کر لیں، فرمایا کرتے تھے اللہ ہمیں رحیم القلب، ہمیں رحیم القلب، رقیق المزاج، رقیق کہتے ہیں نرم، نرم مزاج، اور حلیم الطبع بنا دے، میری طبیعت کو حلیم، نرم اور بردبار کر دے۔ تو اللہ ہمیں رحیم القلب بنا دے اور شقیق القلب، شقیق المزاج بنا دے اور حلیم الطبع بنا دے۔ آمین تو کہہ دو یار، یہ میں ہی بولتا رہوں صرف۔ تو یہ بھائی امت بنانا، اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیہاتی آیا اور یہاں آپ کی گردن مبارک میں اپنی کھردری چادر ڈالی اور ڈال کر زور سے کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ یہاں خراشیں پڑ گئیں، اور کہا محمد تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے ہمیں بھی دو۔ اس صدقے کا مال آیا ہوا تھا، تو صدقے کا مال حکومت کے پاس جیسے مال آئے تو حکومت مستحقین میں تقسیم کرتی ہے، تو آپ تقسیم کر رہے تھے تو وہ آیا کہ مجھے بھی مال دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ بیٹھے، غصے آ گئے، اس کی ہمت ہوئی کہ اللہ کا نبی بادشاہ بھی
وہ تو حکمران بھی ہے، معلم بھی ہے، نبی بھی ہے، صحابہ کی جانیں قربان ہیں، تو کیسے کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ آپ نے کہا عمر ٹھنڈے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو آپ مسکرا دیے، بھائی اس کو دگنا دے دو، دگنا دے دو۔ اور آپ نے کہا دیہاتی تم نے جو میری گردن میں نشان لگایا نا، اس کا تم سے حساب ہوگا۔ ایک دیہاتی جو ہے اس کا آپ نے قرض دینا تھا، تو وہ قرض دینے کی جو مدت ڈیٹ تھی اس سے پہلے آ گیا اور کہا محمد تم جو ہے نا حق نہیں دیتے، اور تم آل ہاشم سارے کے سارے ایسے ہو، یعنی خاندان کو تانا دیا، تم آل ہاشم سارے ایسے ہو، لوگوں کے حقوق نہیں دیتے، میرا حق دبایا تم نے کب سے؟ حضرت عمر نے کہا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ ابھی حکم دے اس منافق کی گردن اٹھاتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں عمر ایسے نہیں، تمہیں نا اس کو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ حق ادا کرنا چاہیے، میں نے اس کا حق نہیں ادا کیا، میں نے قرض لیا ہوا اس سے، اور اس کو سکھانا چاہیے تھا کہ بھائی جب کسی سے حق لینا ہو تو پیار سے لیتے ہیں، عزت بے عزت کر کے گالی نکال کے کسی سے پیسے نہیں مانگتے بھائی، پیار سے مانگتے ہیں، طریقے سے مانگتے ہیں۔ اور آپ نے صحابہ کو کہا اس کو جاؤ اور جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دے دو۔ اب وہ جو صحابی تھے پھر آپ اس کو الگ لے گئے، یہ اخلاق دیکھو، آپ اس کو الگ لے گئے کمرے میں، آپ نے کہا دیکھو بھائی تم نے جو مجھے بات کہی ہے نا، میرے صحابہ کے دل بہت خراب ہو گئے تمہاری طرف سے کہ تم نے مجھے برا بلا کہا، اب تم ایسا کرو میں سب کے سامنے بولوں گا کہ میں نے اس کو اس کا حق زیادہ دے دیا اور یہ میرے سے خوش ہو گیا، تم بول دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ آئے، آپ نے کہا بھائی یہ اعرابی آیا تھا دیہاتی، اس کا حق تھا، میں نے اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا اور نا اب یہ خوش ہے، ہاں بھائی تم خوش ہو؟ اس نے کہا ہاں میں خوش ہوں اور آپ نے بہت احسان کیا۔ صحابہ یعنی اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ایسے گستاخ آدمی کے ساتھ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں تو معاف ہو جاؤں، یہ صحابہ بھی اس کے بارے میں بولا دل نہ رکھے۔ ہم تو اس چکر میں پڑے کہ کسی کے منہ سے کوئی بات نکلے اس کی گردن اڑا کے ہم عاشق رسول بن جائیں، بس کامیاب ہو گیا، یہ کوئی عاشق رسول؟ کوئی معاف کرنے والی وہ تو وہ ہے جو انسان تمرد کے ساتھ، ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ اللہ کے نبی کی شان میں سر عام گستاخیاں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں حکم ہے۔ یہ تھوڑی کہ کسی مسلمان کے منہ سے غلطی سے کوئی بات نکل گئی اور آپ اس کو مارنے لگ جاؤ اور آپ جناب آپ کی جنت پکی ہو گئی، کہاں سے جنت پکی ہو گئی؟ تو بھائی اللہ کو تو معاف، صحابہ سے دل پاک کرا دیا، اب بھائی پاک کر دو، معاف کر دو۔ ایک آدمی سے آپ نے وعدہ کیا اسلام آنے سے پہلے، اور وعدہ کیا کہ فلاں جگہ پر ملیں گے، 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا، 3 دن بعد اس کو خیال آیا، وہ اس جگہ پہ کسی طرح پہنچا، دیکھا اللہ کے نبی وہاں کھڑے، آپ کھڑے، کہا بھائی تم نے وعدہ کیا تھا نا یہاں پر آئیں گے، تم نے بہت تنگ کر دیا مجھے، مطلب بہت مشکل میں پڑ گیا، بس اتنا بس ہم ہوتے تو ایک تو 5 منٹ انتظار کر کے چلے جاتے، پھر دے دھنادن اس کو، ٹائم پہ نہیں آئے۔ 3 دن، یعنی 3 دن کا مطلب ہے نماز کے لیے چلے گئے، عبادت کے لیے، سونے کے لیے چلے گئے، پھر وہاں کے بیٹھ گئے کہ بھئی اس بندے نے میرے سے وعدہ کیا ہے، میں وعدہ پورا کروں گا۔ یہ اخلاق آپ کا پڑوسی عتبہ اور شیبہ، اور یہ آپ کے محلے میں رہنے والے، رسول اللہ کا محلہ تھا، صفا مروہ کے باہر کی جو جگہ ہے یہ رسول اللہ کا محلہ تھا، اماں خدیجہ کا گھر۔ اللہ آپ کو لے جاتے ہیں، اللہ حرمین کے دروازے کھولے دوبارہ، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آمین تو کہہ دیں بھائی، اللہ ہمیں بار بار لے جائے۔ تو وہ جگہ اللہ کے نبی کا محلہ تھا۔ وہ کیا کرتے کہ کانٹے اللہ کے نبی کے گھر کے آگے ڈال دیتے، کانٹے کہ اللہ کے نبی نکلے آپ کے پاؤں میں، کچرا اپنا اللہ کے نبی کے آگے ڈال دیتے، اور آپ نکل کے کہتے، اور آپ کہتے یا بنی ہاشم ما حاذی الجوار، یا بنی عبد مناف ایو حاذا الجوار، ارے بھائی میرے رشتہ داروں، میرے عبد مناف آپ کے پردادا، میرے پردادا کے بچوں، یہ میرے رشتہ داروں، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی رشتہ داری ہے، یہ کون سا پڑوسی؟ بس ہم تو اینٹ کا جواب پتھر بلکہ پتھروں سے نہ دے دیں ہمارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی اخلاق میرے بھائی بتائے، پیار کر جاؤ، سہ جاؤ، معاف کر دو، پہنچو، اور اتنے اخلاق کہ حضرت خدیجہ سے آپ کو محبت ہے تو حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ساری زندگی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو آپ تحفے بھجوایا کرتے تھے۔ کبھی کیوں بھجواتے ہیں؟ کیا یہ خدیجہ سے بڑی محبت کرتی تھی، خدیجہ کا خیال کرتی تھی، اور مجھے خدیجہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی باری میں دوسری حضرت زینب نے غالباً کوئی پیالہ بھیج دیا، تو
حضرت عائشہ کو غیرت آئی کہ میری باری میں دوسری کیوں ٹانگ اڑا رہی، میری باری میں یہ کیوں بھیج رہی ہیں. تو حضرت عائشہ نے وہ جو بچہ پیالہ لایا تھا نا، پیالے میں دودھ یا جو بھی، اٹھا کے پھینک دیا نیچے، توڑ دیا. تو آپ مسکرا کر وہ پیالہ خود اٹھانے لگے اور جمع کرنے لگے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، اور وہ جو بچہ تھا وہ بچے کو بھی اس کو کہنے لگے غورت امکم، بھائی تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اور کہا عائشہ مسکرا کر، عائشہ یہ تم نے جو پیالہ توڑا ہے نا، اس کا تمہیں ضمان دینا پڑے گا، مالی معاملہ اس کا ضمان تمہیں دینا پڑے گا، یہ دوسرا پیالہ دینا پڑے گا. بس آج یوم عائشہ ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا دن ہے. یوم بدر بھی ہے، 17 رمضان یوم بدر، یہ بڑے واقعہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے نبی سے زیادہ اخلاق والا پیار. آپ حضرت انس نے اللہ کے نبی کی خدمت 10 سال کی، 10 سال، چھوٹے ہیں، شاگرد ہیں، مرید ہیں، امتی ہیں، خدمت کر رہے ہیں. کہتے ہیں 10 سال میں ایک مرتبہ اف تک نہیں کہا، اف. اور 10 سال میں ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. ہم تو خادم کے خاندان پہ پہنچ جاتے ہیں، خادم یا خادمہ ماسی بیچاری اگر غلط کام کرے، اپنا بچہ کوئی چیز توڑ دے اللہ خیر کرے، کوئی اپنے بچے سے گاڑی لگی خیر، اگر ڈرائیور سے لگ گئی تو ماں بہنیں میں عقل نہیں ہے، اندھے ہو. تم انسان ہے یار. آپ کے گھر میں ماسی کام کر رہی ہے، آپ کے گھر میں ملازم کام کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا بنا دیا، اس کو چھوٹا بنا دیا. اللہ بادشاہ کو ذلیل، گدھا اور گدھا کو بادشاہ کرتا ہے. آپ کو کر دیا تو آپ کا کیا بنے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، تو حضرت انس فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کام کے لیے بھیجا، بچے کھیل رہے تھے، میں کھیلنے لگ گیا. اللہ کے نبی کافی دیر بعد گزرے اور دیکھا میں کھیل رہا ہوں، تو میں دیکھ کے ڈر گیا. آپ مسکرا رہے ہیں، کام آپ مسکرا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا، چھوڑ دیا. اخلاق، پیاری زبان. دیہاتی نے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا، ہمارے مسجد میں کسی کا موبائل بج جائے ہم ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، اور یہ بھی پیار سے سمجھا دو یار، بیچارہ نماز پڑھنے آیا، کافر تو نہیں ہے نا، نماز پڑھنے آیا، غلطی ہو گئی بیچارے سے، پتہ نہیں ہوگا اس کو، غلطی ہو گئی، بھول گیا، کوئی بات نہیں. وہ دیہاتی پیشاب کر رہے ہیں مسجد میں اور صحابہ کریں اوئے اوئے اوئے، آپ کہہ رہے نہیں نہیں اوئے اوئے نہیں کرو، رک جاؤ، اس کو پیشاب پورا کر لیں. اتنا خیال کہ اگر کوئی انسان پیشاب روکتا ہے تو اس کی کوئی بیماری لگ سکتی ہے، اتنا خیال اس آدمی کا جو. اور پھر آپ نے اس کو پیار سے بلایا، کہا بھائی صاحب ادھر آؤ دیکھو، اور صحابہ کو کہا کہ تم صاف کر دو، تم صاف کر دو. اور کہا کہ دیکھو بھائی یہ مسجد نا ذکر تلاوت اور نماز کی جگہ ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں سمجھ آ گئی. تو یہ جو اللہ کے نبی کے قریب گیا، یہودی گیا، عیسائی گیا، آپ کے اخلاق سے گھائل ہوا ہے. بڑی بڑی باتوں سے کوئی نہیں مانتا. آج مسلمان دنیا میں بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہے ہیں. ہم نہیں بتا رہے اسلام بہت بڑی چیز ہے، بتا رہے ہیں. ہم نہیں بتا رہے کہ یہودی بڑے خراب ہیں، عیسائی بڑے خراب ہیں. ہمارے سارے مضمون، ہمارے سارے آرٹیکل، ہمارا اخبار، ہماری تقریریں اس پر یہودی بڑا خراب، عیسائی بڑا خراب، انگریز بڑا، یہی کر رہے ہیں نا ہم کام. اس سے دنیا میں کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اخلاق سے صحابہ جاتے تھے، کہتے تھے ہم جیسے بن جاؤ. اخلاق دیکھ کے دنیا کے. محمد بن قاسم اکیلے آئے ہندوستان میں، ملتان تک گئے، لاکھوں لوگ مرید بن گئے ان کے. جو ہندو دیکھتا محمد بن قاسم کے بعد آتا، اس کے اخلاق، اس کا دسترخوان، اس کی پیار، اس کی محبت، اس کی عاجزی، مسلمان ہو جاتا. ہم سارے اس وجہ سے مسلمان بیٹھے ہیں آج. اگر انہوں نے آگے کوڑا چلایا ہوتا ہم رام سنگھ اور رنجیت سنگھ ہوتے آج. تو بھائی امت بننے والے اور اخلاق بننے والے بن جائیں. اللہ کے لیے ہم اپنی اصلاح کرائیں. کسی کو اپنا بڑا بنائیں، کسی کو شیخ بنائیں، کسی کو مینٹور بنائیں، کسی اللہ والے عالم سے تعلق ہو جس کو ہم بولیں کہ ہماری ڈینٹنگ پینٹنگ کرو بھائی، ہمیں سیدھا کرو، ہمارے برے اخلاق صحیح کرو، ہمارے کھڈوں کی بھرائی کرو، ہمیں اچھا انسان بناؤ. ہم دنیا میں کیا کچھ بننا چاہتے ہیں، اچھا انسان نہیں بننا چاہتے. باکمال انسان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی آئے گا. اور اللہ کے نبی کے طریقے سے بڑا طریقہ کامیاب انسان بننے کے لیے کوئی طریقہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس نہیں ہے. وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کتاب لکھی تھی، خود مر گیا ٹینشن سے. اللہ کے نبی کا اسوہ ہے اس کو لینے والا. آخری بات جو ضروری بات ہے، وفاق المدارس کی طرف سے ہدایت آئی ہے، جو پورے پاکستان کے مدارس کا بورڈ ہے، جو علماء ہیں سب نے مل کر، کہ حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور کووڈ کی سچویشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو یہ بات کہی ہے کہ بھائی مسجدوں میں SOP کا خیال کریں اور سب لوگ ڈسٹینسنگ رکھیں. حکومت کے جو قوانین بنائے جا رہے ہیں لاک ڈاؤن کے، اس کو احترام سے مانیں. یہ شریعت کا تقاضا ہے. شرعی لحاظ سے
اگر آپ کی بے احتیاطی سے کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے، مر جاتا ہے، آپ پر گناہ آ سکتا ہے، خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو مظلوم کا بیمار ہے، جو بیماری لگاتا ہے، اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو یہ ہماری دینی رسپانسبلٹی ہے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ بتاتا ہے بعض دفعہ کہ جو زیادہ پکا مسلمان ہوگا نا وہ ماسک نہیں پہنے گا، اس کو پکا مسلمان نہیں کہتے بھائی، اس کو ناواقف مسلمان کہتے ہیں۔ یہ کہیں اسلام میں نہیں لکھا۔ یہ ہم کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ اس کے ساتھ بالکل خیر نہیں کرتا جو اپنے ساتھ خیر نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کوئی کہہ رہے سازش ہے، کوئی کہہ رہے کیا ہے، عجیب سازش ہے۔ جس نے سازش کی، زیادہ لوگ تو امریکہ میں مر گئے۔ یہ کوئی سازش ایسے ہوتی ہے کہ جس نے سازش کی وہ مر گئے؟ پاکستان میں تو لوگ زیادہ نہیں مرے الحمدللہ، فضل اللہ کا۔ تو یہ فضول قسم کی باتیں، سنی سنائی باتیں، فیس بک کی باتیں، واٹس ایپ کی، دنیا جہان کی باتیں چھوڑیں، ریسرچ کی بات کیا کریں۔ پڑھی، چاہے قرآن و حدیث ہو، جو بات مستند ہو وہ کیا کریں، چاہے میڈیکل ہو تو ڈاکٹرز کی مستند بات کیا کریں، حکیم، بڑے حکیم صاحب کی اور چھوٹے حکیم صاحب کی اور تعویذ والے کی بات نہیں مانا کریں۔ یہاں پر آپ ڈاکٹرز کی، مسلمان ڈاکٹرز کی مان لیں، دیندار ڈاکٹر ہزاروں لاکھوں بھرے ہوئے ہیں ہمارے یہاں، ان کی بات مان لیں، وہ جو بات کہہ رہے ہیں عقل کی سمجھ سے کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا بھائی یہ صرف ماسک اس لیے نہیں پہننا، مجھے کووڈ ہو چکا ہے، ہم میں سے کتنوں کو ہو چکا ہے، ہم اس لیے نہیں پہنتے کہ ہمیں نہ لگ جائے، بلکہ اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم سے کسی اور کو نہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو دیکھیں اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ 3 فٹ کا فاصلہ کریں۔ اب یہ مسجد کی انتظامیہ کی مرضی، ہمارے مسجد والوں کو بھی اللہ سمجھ دے، سارے وہ کریں نہ کریں، اللہ خیر کرے گا۔ تو میں تو کہوں گا بھائی کریں آپ، کیوں، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ 3 فٹ کا فاصلہ ہے، علماء بھی، اب تو علماء بھی کہہ رہے ہیں، پورے پاکستان کے علماء کہہ رہے ہیں، اور حکومت تو کب سے بیچاری کہہ رہی ہے، اور حکومت کی بات ماننا فرض ہے۔ جو بات اگر ناجائز نہ ہو تو ماننا فرض ہے، اور جو بات شریعت کے موافق ہو اس کو ماننا ڈبل فرض ہے۔ تو وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، لہٰذا اس کی کوشش کریں، سینیٹائزر یوز کریں، اپنے ساتھ جانماز لے کے آئیں، اور کم وقت، جتنا وقت کم ہم مل کر گزارتے ہیں اتنا سیف ہوتے ہیں۔ نہیں آپ کہو کہ بھائی ہم نے تو 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، 5 منٹ بیٹھنا ہے، ایک ہی بات ہے، ایک بات نہیں ہے، ریسرچ، ساری ریسرچ ہو چکی ہے۔ ہم تو یہاں باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر، دنیا کام کرتی ہے نا، ریسرچ کرتی ہے۔ تو ریسرچ ہو چکی ہے، پوری بار بار آ چکی ہے کہ جتنی دیر زیادہ لوگ مل کے بیٹھیں گے اتنا زیادہ خطرہ بڑھے گا، اور جتنا لوگ کم آپس میں ملیں گے، اگر میں 10 لوگوں سے ملتا ہوں تو خطرہ زیادہ ہے، اگر میں 5 لوگوں سے ملتا ہوں تو خطرہ کم ہے۔ لہٰذا اپنے چھوٹے ببل بنائیں، حلقے بنائیں، الگ بیٹھیں، کوشش کریں جتنا کام ریموٹ کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، کسی سے ملنا ہے زوم پہ ملیں، فون پہ ملیں، یہ خیال ہماری اسلام کا، شریعت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مسجد میں بھی بھائی میں درخواست کروں گا کہ ان احتیاطوں کو پورا کیا جائے، اور ماسک کچھ عرصہ، بھائی میں نے بھی آج پیسے دیے ان کو ماسک لیں بھائی، پتہ نہیں وہاں دیے ماسک، ہاں تو پھر بھی دے دوں گا، لیکن آپ ماسک لیں اور جیب میں رکھیں، یہ 5 گرام کا بھی نہیں ہے میرا خیال ہے، اور 10 روپے کا آتا ہے۔ تو یہ مسئلہ نہ پیسے کا ہے نہ مشکل کا ہے، یہ سینس آف رسپانسبلٹی کا ہے جو ہماری قوم میں نہیں ہے اس وقت، ذمہ داری یہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک سمجھداری کا ثبوت دیں۔ اور چونکہ ان کی یہ تھا کہ بھی آپ اپیل کریں علماء کی طرف سے ہمارے، تو اس لیے میں نے بات عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to